اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، شوبز کی گوسپ سے بھرپور پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں خوش آمدید۔ اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں پاکستانی شوبز کی اہم خبریں۔ ناظرین، اداکار حمزہ علی عباسی نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا، تاہم لوگوں کو دینی اور سماجی پیغامات پہنچانے کے لیے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کرتا رہوں گا۔ حمزہ علی عباسی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ 10 سال کے عرصے کے دوران خدا اور موت کے بعد جیسی چیزوں پر تحقیق کی ہے اور اس دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں اب وہ مداحوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حمزہ علی عباسی نے ویڈیو میں سب سے پہلے اپنے رب اور پھر مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں شوبز انڈسٹری کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہا کہ اداکاری حرام ہے، مجھے تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام میں صرف بدکاری حرام ہے، میڈیا کی حد تک اداکاری چھوڑ رہا ہوں اور اپنی بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا، لیکن اپنے مداحوں کو رب اور اسلام کے حوالے سے آگاہی دیتا رہوں گا۔ حمزہ علی عباسی نے کہا کہ میں کنارہ کشی مشہوری کے لیے اختیار نہیں کر رہا، بلکہ مستقبل میں آپ خود میری فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے۔ حمزہ علی عباسی نے ویڈیو میں سیاست چھوڑنے کا عندیہ بھی دے دیا اور مداحوں کو بتایا ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے۔ چند روز قبل حمزہ علی عباسی نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس پر محیط سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ رواں ماہ کے آخر میں بہت اہم اعلان کروں گا۔ یاد رہے کہ حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور 25 اگست کو ازدواجی بندھن میں بندھ گئے تھے، جس کے بعد اداکارہ نیمل خاور نے شوبز انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا تھا اور اب حمزہ علی عباسی نے بھی یہ اعلان کیا ہے۔ ناظرین، نازیبا ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد گلوکارہ رابی پیرزادہ کا پہلا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کہنا غلط ہے کیونکہ میرا جسم اللہ کی مرضی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی جس کی مجھے سزا ملی۔ ویڈیو پیغام میں گلوکارہ نے کہا ہے کہ میں اتنے دن کی خاموشی میں اپنی بات کا جواب ڈھونڈ رہی تھی، جو کچھ میں نے بنایا وہ تنہائی میں بنایا اور یہ میرے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ کی مجرم ہوں کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور میرے آنسوؤں کو سمجھتا ہے۔ رابی پیرزادہ نے کہا کہ جب میرا ڈیٹا لیک ہوا تو پوری دنیا میں وائرل ہو گیا اور اس دوران بہت سے لوگ اشتہارات، فلمیں، پروگرام اور کانسرٹ کے لیے میرے پاس کام لے کر آنا شروع ہو گئے۔ اس دوران بہت ساری خواتین نے یقین دہانی کرائی کہ وہ میری حمایت کریں گی اور احتجاج کریں گی تاکہ کوئی مجھے کچھ نہ کہہ سکے اور مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اداکارہ نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، دراصل یہ غلط ہے کیونکہ میرا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، خواہ وہ تنہائی میں ہی کیوں نہ کی ہو، اللہ نے مجھے اس بات کی سزا دے دی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سب کچھ سستی شہرت کے لیے کیا۔ کچھ نے کہا کہ نریندر مودی کے خلاف بولنے کی سزا ملی اور کچھ نے کہا کہ آرمی اور عمران خان کے خلاف بولنے پر میرے ساتھ ایسا ہوا۔ رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ میری جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ بیرون ملک پناہ لے لیتا اور بڑے آرام سے اپنی زندگی شروع کر لیتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھاگ سکتی ہوں لیکن اللہ سے کیسے بھاگ سکتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ رابی نے خودکشی کر لی، تب مجھے احساس ہوا کہ جب کسی لڑکی کی کوئی بات سامنے آ جائے تو آپ خود سے اسے گناہوں میں گھسیٹتے ہیں۔ گلوکارہ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے میری ویڈیو پھیلائی ان کو سائبر کرائم اور FIA والے پکڑ رہے ہیں اور 2 ملزم پکڑے بھی گئے ہیں اور ان لوگوں کو اس دنیا میں تو سزا ملے گی ہی اور وہ اللہ کے نزدیک بھی بڑے گناہگار ہیں۔ رابی پیرزادہ کا اپنی زندگی کے حوالے سے کہنا تھا کہ میں نے آج کے بعد اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی ہے اور اب میں جو بھی بات کروں گی وہ اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق کروں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پڑھوں گی تو اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت یا صوفیانہ کلام۔ ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی کا مقصد عاقبت ہے اور اپنی غلطی پر میں معافی مانگتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سب لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔ پروگرام میں باقی خبریں شامل کرتے ہیں۔ فلم چھلاوا اور پرے ہٹ لو میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی زارا نور عباس اب تک بڑی سکرینز کے ساتھ ساتھ کئی مختلف ڈراموں میں بھی اداکاری کے ذریعے اپنے خاص مقام بنا چکی ہیں۔ ان دنوں وہ ISPR کے تعاون سے بنائے گئے مقبول ڈرامے عہد وفا میں اہم کردار کر رہی ہیں۔ اداکاری کی دنیا میں لوہا منوانے کے بعد اب زارا نور عباس نے گلوکاری کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ جی ہاں، فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں گلوکار علی ظفر کے ہمراہ زارا نور عباس گاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے گلوکاری کے فن کا مظاہرہ کیا اور علی ظفر کے اسٹوڈیو میں اس کا انجام دیا ہے۔ ویڈیو میں زارا نور مشہور زمانہ گیت عجب داستاں ہے یہ گا رہی ہیں۔ ناظرین، نامور گلوکار اور اداکار علی ظفر کا میشا شفیع کی جانب سے لگائے جانے والے جنسی ہراسانی کے الزامات کے بارے میں کہنا ہے
کہ میشا کی ایک ٹویٹ نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ حال ہی میں علی ظفر نے اداکار احسن خان کے شو میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے گلوکارہ میشا شفیع کی جانب سے لگائے جانے والے جنسی ہراسانی کے الزامات اور الزامات کی وجہ سے ان کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کھل کر گفتگو کی ہے۔ گزشتہ برس اپریل میں میشا شفیع نے علی ظفر پر الزام لگایا تھا کہ جیمنگ سیشن یعنی کہ گانے کی ریہرسل کے دوران علی ظفر نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا ہے، اور ان سے پہلے بھی وہ کئی بار انہیں ہراساں کر چکے ہیں۔ علی ظفر نے میشا شفیع کے تمام تر الزامات کو جھوٹا قرار دیا اور ان پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی دائر کرتے ہوئے انہیں 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ علی ظفر نے اس کیس میں ان کی ذاتی زندگی پر پڑنے والے اثرات کے متعلق بتاتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہاں ہر انسان کو اپنے حقوق کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی کہیں گے اس کا ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دوسری بات، اگر آپ کسی پر کوئی الزام لگائیں تو آپ کے پاس اس حوالے سے ایک ثبوت مکمل ہونا چاہیے، ورنہ ہر کوئی کسی پر بھی اٹھ کر الزام لگا دے گا۔ صبا قمر کا اداکاری میں تو کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ میں بھی اپنے خاص مقام رکھتی ہیں۔ ان کا فوٹو شوٹ منفرد انداز کی وجہ سے اکثر ہی خبروں کی زینت بنا رہتا ہے، کیونکہ صبا قمر کا فوٹو شوٹ یا تو کسی جانور کے ساتھ ہوتا ہے یا پتوں کے ساتھ۔ صبا قمر نے کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس میں وہ بطخ کے ہمراہ نظر آ رہی ہیں۔ تصویر کے ساتھ ساتھ انہوں نے برطانوی فیشن ڈیزائنر الیگزینڈر ملک کوئن کا بھی کال لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شے میں حسن ہے، جیسے عام لوگ بدصورت تصور کرتے ہیں، میں عموماً اس میں خوبصورتی دیکھتا ہوں۔ صبا قمر کی تصویر پر معروف کامیڈین علی گل پیر نے منفرد انداز میں رد عمل دیتے ہوئے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ صبا قمر کی طرح بیٹھے ہیں، تاہم اس تصویر میں وہ بطخ کے بجائے مرغا کھڑا کر کے بیٹھے ہیں۔ علی گل پیر نے اپنے جاری کردہ تصویر میں یہ بھی لکھا کہ جب شہر کی بطخ گاؤں کے مرغے سے ملتی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ علی گل پیر نے اس طرح سے کسی فوٹو شوٹ کی کاپی کی ہو، بلکہ متعدد مرتبہ مختلف مشہور و معروف اداکاروں کے فوٹو شوٹ کی کاپی وہ اسی طرح سے مزاحیہ انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام چٹ چیٹ کارنر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔